الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. 23واں پارہ ہے اور سورۃ الزمر کی تیسری آیت ابھی میں نے جو آپ کی خدمت میں پیش کی. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا پیغام دیا ہے اور توحید کے منافی ایک چیز، توحید کے خلاف ایک چیز، ایک معاملہ جس کو بالعموم مسلمانوں میں سے ایک بڑا طبقہ تسلیم کرتا ہے اور کفار مکہ بھی اس کو مانتے تھے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نفی کی ہے، جس کے بارے میں گزشتہ کئی دروس میں گفتگو ہو چکی ہے. آج کے درس میں بھی اس پر اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الا للہ الدین الخالص، آگاہ رہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے لیے خالص دین ہے. اس سے گزشتہ اس سے پہلے کی آیت میں کہا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو اس کی عبادت، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیجیے. اور اس کے بعد کہا الا للہ الدین الخالص، آگاہ رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص دین ہے، اللہ کا دین بالکل خالص اور پیور ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور جو لوگ اللہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولیاء کو شریک ٹھہراتے ہیں، اولیاء کو اپناتے ہیں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ان پر اعتراض کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ما نعبدهم، ہم تو بس ان کی اس لیے عبادت کر رہے ہیں الا ليقربونا الى الله زلفى، اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جس چیز کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں فیصلہ کرے گا. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا. تو سب سے پہلے توحید کا پیغام دیا کہ یہ کتاب قرآن جو ہم نے نازل کی ہے، اس کا مقصد اور اس کی بنیادی تعلیم توحید کا ہے. توحید کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو بھی، اور جس شخصیت کے اوپر یہ کلام نازل کیا ہے، انہیں بھی توحید کا پیغام دے کر بھیجا. اور صرف انہیں ہی نہیں بلکہ گزشتہ تمام انبیاء کو بھی توحید کا پیغام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر بھیجا. کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہا کہ ہم نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے. مقصد کیا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تاکہ وہ دنیا والوں کو یہ پیغام پہنچائیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ بچاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی تعلیم دی کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی پوجا مت کیجیے، آپ محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے. ہر پیغمبر، ہر رسول جسے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مبعوث کیا، وہ بنیادی طور پر یہی پیغام دنیا میں لے کر آئے، اللہ کی توحید کا پیغام. اور اللہ کی توحید میں ہی کامیابی ہے، کامرانی ہے، ہدایت ہے. اللہ کی توحید میں اگر خلل آیا تو انسان کے ہاتھ سے ہدایت انسان کے ہاتھ سے جا سکتی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو حکم دیا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کو حکم دیا گیا فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ،
آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو دین کی راہ بتا دیں، دین کی تعلیم لوگوں تک پہنچا دیں، توحید کا پیغام انہیں بتا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میسج، ایک پیغام لے کر بآواز بلند سے بیان کرتے ہوئے مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے. اور وہ کیا تھا معلوم ہے بھائیو؟ وہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم. لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ، اور کامیاب ہی نہیں بلکہ عرب و عجم کے مالک بن جاؤ. تو یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے مکے کی وادیوں میں گھوم رہے تھے. پھر جب آپ کو اپنے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ملتا رہا، مختلف انداز میں توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، توحید کی طرف لوگوں کو ابھارتے رہے. لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. مطلب کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا اس طریقہ کار پر کہ پورا یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. آپ کی عبادت کی توجہ، آپ کی عبادت میں توجہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور بھی آپ کی توجہ کا مرکز بن جائے. چنانچہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت کا مرکز ہمارا اپنا دل بن جائے، کہ اللہ کا پیغام بتایا جائے لیکن ہمیں خیال یہ آئے کہ نہیں میرا دل تو یہ کہتا ہے، میرا من تو یہ کہتا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے. اس بات کے بعد جب اسے اللہ رب العالمین کا پیغام سنا دیا جائے، اس کے بعد صورتحال یہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. خواہشات کی، من کی اور دل کی پیروی مت کرو، یہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دینے والا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ہم روپیے اور پیسے کو اصل سمجھ بیٹھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دنیا دار بڑوں کو اصل سمجھ بیٹھیں، ورنہ قیامت کے دن ہمیں افسوس کرنا پڑے گا، کبھی افسوس مرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے مقابلے میں دوسروں کی پیروی کرتے ہیں. اللہ کے مقابلے میں دوسروں کی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کو فالو کرتے ہیں، دوسروں کو رب بنانا چاہتے ہیں. وہ کل قیامت کے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ربنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. کہیں گے کہ پروردگار ہم نے تو اپنے بڑوں کی، اپنے سرداروں کی اور نام نہاد بڑوں کی پیروی کی ہے. اطعنا سادتنا وكبراءنا، تو اس پیروی نے کیا کیا، اثر کیا ڈالا ہمارے اوپر؟ فاضلونا السبيل، ہمیں گمراہ کر کے رکھے. ربنا آتهم ضعفين من العذاب. ساس کی بات مان کر بہو جب کوئی کام کرتی ہے، شوہر آنے کے بعد میں اسے ڈانٹتا پھٹکارتا ہے تو کیا کرتی ہے ساس؟ کیا وہ بہو کیا کرتی ہے؟ ڈائریکٹ تو نہیں بول پاتی، لیکن جا کر اس کوستی ہے، اسے بڑبڑاتی ہے منہ ہی منہ میں نا. ایسے ہی لوگ بھی کریں گے، ایسے بڑبڑانے والی بہو کی طرح کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کہیں گے اللہ میں نے اپنے بڑوں اور سرداروں کی پیروی کی تھی، ان لوگوں نے مجھے گمراہ کر دیا. اب کہیں گے ربنا، کوستے ہوئے ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. اے اللہ تو انہیں ڈبل اور دوہرے عذاب سے دوچار کر اور انہیں ملعون بنا دے، لعنت زدہ کر دے. تو اسی طریقے سے یہ جو دنیا کے بڑے ہیں نا، ان کی پیروی کرنے والے اللہ کے پاس ایسے ہی کوسیں گے اور افسوس کریں گے ہم نے کیوں ایسا کیا، ہم نے کیوں ان کی پیروی کی، ہم نے انہیں کیوں فالو کیا. اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی جو اللہ کے مقابلے میں کسی بزرگ، ولی، پیر، امام کی پیروی کی بات کرتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے بھی کہا، کیا کہا اللہ؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. آپ کے پروردگار کی جانب سے جو کچھ بھیجا جا رہا ہے، جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے، اسے فالو کریے، اس کی اتباع کیجیے، اس کی پیروی کیجیے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کے مقابلے میں اولیاء کی پیروی مت کیجیے، اولیاء کی پیروی مت کیجیے.
گرچہ وہ اللہ کے خاص اولیاء ہوں لیکن انسان ہے، آخر خطا ان سے ممکن ہے، لہذا اولیاء کی پیروی اللہ کے فرمان کے مقابلے میں مت کیجیے، اماموں کی پیروی اللہ کے فرمان کے مقابلے میں مت کیجیے، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کا فرمان یہ اصل ہے، ان کے مقابلے میں کسی کی بھی بات آتی رہے اسے آپ اہمیت مت دیجیے، اللہ کی مانیے، رسول اللہ کی مانیے، دو ہی اصول ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوستوں یاروں کو رب بنا لیتے ہیں، دوستوں یاروں کی پیروی کرتے ہیں، دوست یار جیسا کرتے کہتے ویسا کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر وہ اپنی زندگی کا، اپنی لائف اسٹائل بدلتے ہیں، اپنی لائف اسٹائل طے کرتے ہیں، وہ دوستوں کو دیکھ کر۔ اللہ کے پاس ایسے لوگ بھی جائیں گے اور ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ کہیں گے اپنے ہاتھوں کو قطر قطر کر، کاٹ کاٹ کر، افسوس کرتے کرتے کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، کیسے کو دوست بنا لیا، کسے میں نے دوست بنا لیا ہے، کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے تباہ کر دیا۔ ہوتے ہیں بعض دوست نا دین سے دور کرنے والے، بعض کے اکثر دوست ایسے ہوتے ہیں، دین سے دور کرنے والے، اللہ سے دور کرنے والے، رسول اللہ کی تعلیمات سے دور کرنے والے۔ مسجد میں نماز ختم ہوئی، درس ہونے والا ہے، ایک دوست اٹھتا ہے دوسرے کو بھی کھینچ لیتا ہے، چل بھائی دوست انسان روز کچھ نہ کچھ بات کرتے، چل چائے پی جائیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں بھائیو؟ یہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی دوست اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اللہ کاش میں نے ایسے دوست نہ بنایا، اس نے تو میری روٹیاں ڈبو کر رکھی، اس نے تو میری زندگی تباہ کر کے رکھی، اس نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ دھوبی کا گدھا بولو جی، دھوبی کا گدھا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو ایسے لوگ جو دوستوں کی پیروی کی بات کرتے ہیں نا بھائیو، وہ نہ دنیا کے رہ جاتے ہیں نہ آخرت کے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی نہیں ڈوبیں گے، ایسے دوست کہتے ہیں۔ ہم تو دین سے دور ہیں، تمہیں بھی دین کے قریب جانے نہیں دیں گے، تمہیں بھی دین پر عمل کرنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہود کے بارے میں، یہود کے طرز کو بیان کرتے ہوئے، غالباً عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے، ان کے سامنے کہا اللہ رب العالمین کے مقابلے میں دوسروں کو رب نہ بناؤ۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو کہ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں وہ اسلام قبول کر لیا اور صحابی رسول بنے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا؟ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں رب نہ بناؤ، ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کیا تم ایسا نہیں کرتے تھے کہ جب تمہارے مولوی، تمہارے علماء تمہیں کوئی چیز حرام بتاتے تو تم مجھے حرام مان لیتے، اور اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کا فرمان جسے تم کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور نہ ہی تمہیں کسی بات پر دلیل کی ضرورت پڑتی تھی، بس جیسا کہا ویسا تم نے مان لیا، حلال کو حرام کہہ دیا، حرام کو حلال کہہ دیا، تم اسے مانتے چلے گئے۔ کیا ایسا نہیں کرتے تھے؟ تو نے کہا اللہ کے رسول ایسا تو کرتے تھے۔ کہا یہی تو ہے رب بنانا۔ تو کیا آج ہم میں سے بہت سے ایسے نہیں ہیں جن میں سے بعض نے اپنے دل کو رب بنایا ہوا ہے، جن میں سے بعض نے اپنی دنیا کو رب بنایا ہوا ہے، جن میں سے بعض نے دولت کو رب بنایا ہوا ہے، بعض نے اپنے بڑوں کو رب بنایا ہوا ہے، بعض نے اپنے پیروں بزرگوں ولیوں کو رب بنایا ہوا ہے، بعض نے اپنے گھر کے بڑوں کو رب بنایا ہوا ہے، بعض نے اپنے دوست یاروں کو رب بنایا ہوا ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے بھائیو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، پورے اخلاص کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کرو، مطلب یہ ساری خرافات تمہاری عبادت میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں، نہیں داخل ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسی عبادت الٹا اٹھا کر منہ پہ مار دیتے ہیں، لے جا تیری نماز کی کوئی ضرورت نہیں، لے جا تیرے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، تیرے صدقے خیرات کی کوئی ضرورت نہیں، حج کرنے گیا تھا، ٹور مارنے گیا تھا، تیرے حج کی کوئی ضرورت نہیں، تیرے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ منہ پہ مار دیتے ہیں ایسے لوگوں کی عبادتوں کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث قدسی ہے کہ یا ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، کہ اے آدم کی اولاد، اے انسان، تم جب کل قیامت کے دن مجھ سے ملو گے
تمہارے گناہ زمین بھر پھیلے ہوئے ہو، خوب گناہ ہو گئے. انک للقیتنی بالقراب الارض ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا. لیکن ان گناہوں کے ڈھیر میں، ان گناہوں کی بھیڑ میں شرک کا گناہ شامل نہیں ہوگا. لاتیتک بقرابها مغفرۃ. اللہ کہتے ہیں کہ میں تجھے بھی زمین بھر مغفرت دے دوں گا. کتنے گناہ کیے تو نے، جا تیرے معاف کیے، جا تیرے معاف کیے، کوئی بات نہیں. شرک نہیں ہونا چاہیے. اگر شرک ہے تو وہ کبھی معاف نہیں. اللہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے اللہ کے نبی، آپ یقیناً بہت بڑے اعمال والے ہیں، بہت نیک انسان ہیں، بہت اللہ والے ہیں. آپ کی نیکیاں، آپ کا فضل، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ بڑے دیندار ہیں، اس کائنات میں آپ سے دیندار کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کی یہ ساری نیکیاں، آپ کے یہ سارے اعمال، آپ کی یہ ساری خوبیاں سب ملیا میں ڈھو کر رہ جائیں، سب چوپٹ ہو جائیں. کوئی حیثیت کسے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. پھر ہماری اور آپ کی کیا حیثیت بھائی؟ ہمارے اور آپ کی گناہ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو گن سکے اپنے گناہوں؟ زندگی پوری گناہوں سے لطف. اس لیے بہرحال ہمارے پاس ہماری عبادتوں میں شرک نہیں ہونا چاہیے. شرک کا ایک مظہر اور شرک کی ایک مثال آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ شرک تو ویسے دنیا میں لوگ مختلف انداز میں کرتے ہیں، لیکن شرک کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا والذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور جو لوگ اللہ کے مقابلے میں اولیاء کو اپناتے ہیں، اولیاء کی پیروی کرتے ہیں، اولیاء کو کی عبادت کرتے ہیں، کہتے یہ ہیں وہ لوگ کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم ان کی عبادت تو صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. اللہ نے کہا نہیں ہے ضرورت ایسی عبادت کی، نہیں چاہیے ایسی عبادت. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اللہ سے قریب کرنے کے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں قریب ہوں، بندہ بندے کے قریب ہوں، میں بندے کے شہر سے بھی زیادہ قریب ہوں. بندہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی لگانے کی بات کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ سجدے کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے تو میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں. بندہ اللہ کی طرف سیڑھی لگانے کی بات کرتا ہے، اللہ کی طرف وسیلے لینے کی بات کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو ڈائریکٹ براہ راست سنتا ہوں. اور بندہ کہتا ہے نہیں اللہ کہاں میری سنے گا، میں فلاں پیر صاحب سے کہوں گا، وہ پیر صاحب فلاں پیر صاحب سے کہیں گے، پھر وہ ان سے کہیں گے، پھر وہ ان سے کہیں گے، پھر یہ سلسلہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تک جائے گا، پھر وہ جا کر اللہ کے پاس پہنچا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بندوں کے بہت قریب ہوں. بندہ ڈائریکٹ مجھے پکارے، میں بندے کی پکار کو سنوں گا. بندہ اس کی شہر سے بھی زیادہ میں قریب ہوں. سجدے کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے میں اس کے بے انتہا قریب ہوتا ہوں. اللہ ہم سے اس قدر قریب ہے. شاید ہمارے اپنے گھر والے ہم سے اتنے قریب نہ ہوں، ہمارے دوست احباب ہم سے اتنے قریب نہ ہوں. ہم جنہیں وسیلہ بنانے کی بات کرتے ہیں وہ ہم سے اتنے قریب نہیں ہیں. وہ تو کہیں قبر میں پڑا ہوا ہے بیچارہ مردہ جس کا ہم وسیلہ لے رہے ہیں. اس کو تو خود نہیں پتا تھا زندگی میں کہ میرے ساتھ کل قیامت کے دن ہوگا کیا. ہم ان کا وسیلہ لے رہے ہیں کہ یہ بابا جی ہمیں اللہ کے قریب کریں گے. اللہ کہتے نہیں تم سنا ہی نہیں سکتے ان کو. انک لا تسمع الموتى، وہ مردہ ہیں، وہ اپنی قبر میں مردہ پڑے ہوئے، انہیں تو خود اپنا کچھ نہیں پتا. مٹی میں پڑے ہوئے، وہ پانی برس جائے، بارش ہو جائے، پانی بھر جائے، قبریں پھوٹ جاتی، مٹی ان قبروں میں پانی بھر جاتا ہے. ان قبروں کی جو لکڑیاں ہوتی وہ گر کر ان کے اوپر آنکھ پہ آ جاتی. وہ خود اپنا حال نہیں جانتے، وہ خود اپنا کچھ نہیں کر سکتے. ان کا ہم وسیلہ لینے کی بات کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہونے والا میرے بھائیوں. یہی وہ وسیلہ تھا. آج جو بہت سے مسلمان اس وسیلے کو اپنانے کی بات کرتے ہیں، یہی وہ وسیلہ تھا جو مکہ کے مشرکین اپنایا کرتے تھے، جو مکے کے کفار اپنایا کرتے تھے، جو ابو جہل، ابو لہب جیسے مشرکین اپنایا کرتے تھے. یہ وہی وسیلہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی عبادت کوئی کام کی نہیں، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے کہا کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا
تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، وہ بندو الذین اسرفوا علی انفسکم، میرے وہ بندو جنہوں نے بہت گناہ کیے، حد سے زیادہ گناہ کیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. اب میں نے ابھی حدیث قدسی سنائی تھی نا کہ یا ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، زمین بھر گناہوں والی حدیث کہ زمین بھر گناہ تم لے کر ملو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بس شرک نہیں ہونا چاہیے. اب زندگی میں انسان سے کون سا گناہ ہوتا ہے؟ چوری، ڈکیتی، کسی پر ظلم کرنا، کسی کا حق کھا جانا، زنا، عبادت میں غفلت، نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، بہت سارے گناہ، بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کا ہم تصور بھی اپنے ذہنوں میں نہیں لا سکتے بھائیوں، سوچ بھی نہیں سکتے اپنے ذہنوں میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم معاف کر دیں، سارے گناہ معاف کر دیں. اسرفوا علی انفسکم، اسراف کسے کہتے ہیں؟ پتہ؟ اسراف کہتے ہیں جس کی کوئی لمٹ نہ ہو، بے انتہا، حد سے زیادہ. اب بہت سے اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی زندگیاں گناہوں میں لگی ہوئی ہیں اور وہ گھبرائے ہوئے، وہ ڈرے ہوئے رہتے ہیں کہ مولانا ہمارے تو بہت گناہ ہیں، بہت سے پوری زندگی گناہوں میں لگی ہوئی ہے، اتنے قتل کر دیے ہم نے، اتنوں کے ساتھ ناجائز تعلقات نعوذ باللہ ہم نے بنائے ہیں، اتنی ساری غلطیاں، اتنے سارے گناہ، اتنی ساری برائیاں، ہم نے بہت کچھ کیا. کہاں اس لائق ہم ہیں کہ ہم مسجد جائیں؟ کہاں اس لائق ہم ہیں کہ اللہ کے سامنے اپنا منہ دکھائیں؟ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مت فکر کرو. اور ذرا سوچو بھائیو، کتنی محبت بھرے لہجے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بندے کو جس کی پوری زندگی گناہوں سے لطف، جس کی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں لگی ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندے، شدید سخت گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی ذات سے ہٹایا نہیں، اپنی ذات سے دور نہیں کیا. اللہ نے کہا میرے بندے، میرے بندے، میرے بندے. جب وہ لوٹ کر اللہ کے پاس آتا ہے نا، جب وہ پلٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے فوراً اپنا بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے فوراً سارے گلے شکوے جانے تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میرے من کر رہا، اب میرے من کر رہا، اب نہ جانا میری ذات سے، اب نہ جانا میرے سائے سے دور، اب میرے من کر رہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے سے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اللہ اکبر، سبحان اللہ میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اللہ اسے قریب کر لیتا ہے. اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں مایوس ہوتے ہو اللہ کی رحمت سے؟ اللہ تو ہم کا بنا ہے، اللہ نے تو ہمیں بنایا ہے، اللہ نے تو اس کائنات کو ہمارے لیے بنایا ہے. ذرا سوچو نا بھائیو، اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے نا، وہ ایک ماں کی محبت سے کئی گنا زیادہ بڑھ ہے. 100 اور 70 کچھ نہیں ہے. 100 اور 70 کی عادت تو بہت چھوٹی ہے، بہت بونی ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت بڑا رحیم ہے. اس لیے بندوں میں جو بہت زیادہ گناہ جن لوگوں نے کر لیا ہے نا، ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمام گناہ. اپنے ذہن میں سوچو کہ کیا کیا گناہ ہو سکتے ہیں زندگی، گناہ کی کیا کیا شکل ہو سکتی ہے زندگی میں، اللہ کی نافرمانی کن کن طریقوں سے ہو سکتی ہے. شاید بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جن کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے نا، اس کو سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے بہت گناہگار انسان تھا، اور اس نے 99 قتل جب کر لیے
تو اس کو اللہ کا ڈر پہنا، احساس ہوا کہ ارے میں تو بڑا برا انسان ہوں، میں تو بہت برا انسان ہوں، میرا انجام کیا ہوگا. آخر اس کو احساس ہوا اور اس نے سوچا کہ چلو چلتے کسی دیندار کسی عالم دین سے بات کرتے، شاید میرے حق میں کچھ معافی کے امکانات. آتا ہے ایک عالم سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا میرے حق میں کچھ معافی کے امکانات ہیں؟ تو کہتے ہیں کیوں، کیا بات ہے، کیا گناہ ہو گیا ہے تم سے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 99 قتل کیے ہیں، یہ سب سے بڑا گناہ میں سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ مجھے یاد نہیں، بہت سی جو بڑے بڑا گناہ ہے وہ 99 مرڈرز. تو اس عالم نے کہا، زیادہ علم نہیں تھا ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے اتنے بڑے گناہ کیے، تمہارے لیے بھلا کہاں سے معافی ہو سکتی ہے؟ تمہارے لیے معافی اب نہیں ہے. اس نے کہا کہ جب میری معافی نہیں ہے تو کیوں نہ میں آگے بڑھوں اپنے کام میں. ایک اور قتل کر دیا اس نے، اس عالم کو بھی قتل کر دیا، گردن مار دی اس کی، اور پورے 100 قتل اس نے پورے کر دیے. پھر واپس لوٹ رہا تھا کہ چلو اب میں اسی زندگی میں لگا رہوں گا. اتفاق سے کسی ایک شخص سے اس کی ملاقات ہو گئی اور اس کے سامنے پھر اس نے اس بات کا ذکر چھیڑ دیا. تو اس نے کہا جاؤ فلاں شخص فلاں جگہ پر ایک شخص ہے، تم اس سے بات کرو، وہ ضرور تمہیں معافی دلائے گا، وہ ضرور تمہیں توبہ کروائے گا اور تمہاری زندگی بدل جائے گی. تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. تو نکل پڑتا ہے اور راستے میں ڈاکو اس پر حملہ کر دیتے ہیں، ڈاکو اس پر حملہ کر دیتے ہیں. اب چونکہ سدھرنے کے مزاج اور سدھرنے کے تصور سے چل پڑا تھا، اس لیے جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو اس نے پلٹ کر ان سے بدلہ نہیں لیا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جو ہوگا سو ہوگا، میں تو اللہ کی راہ میں ہوں. تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا. تو اس کو جنت میں لے جایا جائے یا جہنم میں، جنت اور جہنم کے فرشتے آپس میں لڑ پڑے. اللہ تعالیٰ نے دونوں میں فیصلہ کیا کہ دیکھو کہ یہ ہدایت کی جگہ سے زیادہ قریب ہے یا گناہوں کی جگہ سے. جب اس کے راستے کی مسافت نہ بھی گئی تو وہ ہدایت کی جگہ سے زیادہ قریب تھا. یعنی گناہوں کی جگہ سے، جس جگہ پر رہتا تھا جہاں پر وہ گناہ انجام دیتا تھا، وہاں سے جب وہ نکلا تھا تو اس نے آدھے سے زیادہ راستہ طے کر لیا. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. کیا ہم میں سے کوئی ہے جس سے 99 قتل ہو گئے؟ اللہ نہ کرے. جب اتنے بڑے گنہگار کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں تو میرے بھائی بس اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید تو رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید تو رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر تو آئیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ذرا آنسو بہائیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو صحیح، رجوع کریں تو صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے العالمین ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. العالمین ہم میں ہر شخص گنہگار ہے، ہم میں ہر شخص گناہوں میں لطف ہے، ہم میں ہر شخص تیرا نافرمان ہے، ہم میں ہر شخص تیری نافرمانی والے اعمال کیا ہوا ہے. پروردگار تو ہمیں اپنا بنا دے، تو ہمیں اپنے گناہوں سے باز آنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین تو ہمیں مومن بنا لے، تو ہمیں پکا اور سچا صاحب ایمان بنا لے. الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.